خدا کرے عباس باب الحوائج ہے نا، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ جو حاجت چاہیں مانگے، مگر میں آپ کی طرف سے ایک دعا جلدی سے مانگ لیتا ہوں، باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ، اللہ ہمیں عباس کی معرفت دے دے۔ دیکھیں جب ہم مانگنا چاہیں تو ایسی دعائیں مانگیں جو زیادہ اہم ہیں۔ ہر دعا آپ مانگیں، اب بیمار کو شفا ملے، قانونی مشکل دور ہو جائے، جاب اچھی مل جائے، باقی تمام معاملات ہو جائیں، مگر سب سے بڑی دعا ہے کہ ایمان سالم رہے، جیتے رہیں تو حسین حسین کہتے ہوئے اور دنیا سے اٹھے تو آخری سانس میں حسین کا نام ہے۔ یہ اہم دعا ہے نا، رزق معرفت کی دعا مانگنا۔ ابو الفضل عباس کی معرفت المطیع للہ ولرسول ہے۔ جناب عباس کو لقب کیا دیا گیا ہے؟ ابو الفضل عباس کا لقب روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت صلوات پڑھیں محمد علیہ شکریہ، جس وقت ابو الفضل عباس کی ولادت واقع ہوئی، مختصر کر رہا ہوں میں، تو جناب ام البنین سے بچے کو لے کر جب امیر المومنین کے پاس حضرت ابو الفضل عباس کو پیش کیا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہاتھوں کا بوسہ لینا، یہ سب روایتوں کے ساتھ امیر المومنین نے کہا اس بچے کا نام عباس رکھا جائے۔ عباس کے معنی دلیر ہیں، شجاع ہیں، اور جو بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کا لقب ابو الفضل ہوگا، ابو الفضل ہوگا، اور اس کی کنیت ابو الفضل ہوگی، اور اس کا لقب قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ بھائی کس خاندان میں چاند ہے؟ جس خاندان میں سب کے سب چاند ہیں، اور یہ خصوصیت ہے، پھر بحث افضلیت کی نہیں ہے۔ وہ خاندان جس میں حمزہ سید الشہداء ہے، وہ خاندان جس میں جعفر طیار ہے، طیار ان کو لقب دیا گیا کہ جنت میں ان کو بالوں پر ملے ہیں، جس میں علی اکبر شبیہ رسول ہے۔ اماموں کے ساتھ نہیں بات ہو رہی ہے، آپ خاندان بنی ہاشم کے اور باقی تمام شہداء کو دیکھ لیں، عظیم شخصیتوں کو دیکھ لیں، ان سب کے درمیان یہ چاند ہے، قمر بنی ہاشم۔ علماء اس کا تجزیہ کرتے ہیں قمر۔ اچھا، جب جناب ام البنین کے پاس اس بچے کو پیش کیا گیا اور بتایا کہ مولا علی نے کہا، مولا علی نے اس کا نام عباس رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو الفضل ہے اور اس کا لقب قمر بنی ہاشم رکھا ہے، تو ایک مرتبہ خوشی سے جھومتی ہوئی کہتی ہے اب میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی۔ پوچھا گیا کیا خواب تھا؟ کہا امیر المومنین سے رشتہ ازدواج میں بندھ جانے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اچانک چاند آسمان سے میری آغوش میں آ گیا ہے اور اس کے پیچھے 3 ستارے میری آغوش میں آئے۔ میں نے اپنی ماں سے جب خواب بیان کیا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا مبارک ہو، کسی عظیم شخصیت کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی اور اللہ تمہیں کوئی چاند سا بیٹا دے گا اور تمہیں اس کے علاوہ ستاروں جیسے بیٹے دیں گے۔ میں نے خواب دیکھا تھا چاند کا آغوش میں اترنے کا، اور آج میرے لال کا لقب میرے آقا نے قمر رکھا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے نتیجہ لیتا ہوں، قمر علماء تجزیہ دیکھیں، یہ اطاعت سے مربوط بحث ہے۔ المطیع للہ، الرسول، الامام، امام اور اللہ اور رسول کا مطیع، اطاعت گزار رہنا کا چاند کیوں کہا گیا؟ چاند سب سے پہلے تو یہ کہ چاند کی روشنی کا بھی جو مخزن ہے، جو سورس ہے، وہ سورج ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ کبھی اپنا وجود ظاہر نہیں کرتا۔ امیر المومنین اور رسول اللہ کے زمانے کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مولا حسین کے لیے ابو الفضل عباس بالکل ویسے ہی ہیں جیسے مولا علی رسول اللہ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سنا ہو، غور کیا اس معاملے سے، جتنے بھی امیر المومنین کے خطبات ہیں، تقریریں ہیں، تفصیلی کلام ہے، وہ سب رسول اللہ کے بعد میں ہیں۔ کچھ مختصر مکالمے، کچھ مختصر سوال جواب، کچھ باتیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں بس گویا رسول فرما رہے ہیں اور امیر المومنین ساتھ ساتھ ہیں۔ چاند اپنا وجود ظاہر نہیں کرتا، جب سورج ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے، اپنا وجود ظاہر نہیں کرتا۔ ایک مختصر سا خطبہ جناب عباس سے نقل کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس خطبے کو میں سے ایک جملہ میں عرض کروں گا، اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی سفر کے دوران جب مولا ابا عبداللہ الحسین خانہ کعبہ پہنچے تھے اور وہاں سے پھر آپ نے مکے سے عراق کی جانب آپ نے کوچ کیا، تو جب لوگ احرام کے لباس میں تلواریں چھپا کر لائے تھے فرزند زہرا کو شہید کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر عباس نے ایک مختصر سی تقریر کی ہے۔ بہت سی کتابوں میں اسے نقل نہیں کیا گیا ہے، ایک آدھ کتاب میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کا کانٹینٹ اور اس کا مضمون بہرحال اپنی جگہ پر معتبر ہے۔
تاریخی سند کے اعتبار سے ہو سکتا ہے علمی بحث ہو، یہاں ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، مگر وہ خطبہ منقول ہے جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر. آپ تصور کریں عباس کا پرچم نہیں، خود عباس خانہ کعبہ پر ہو، کیا منظر رہا. ابو الفضل عباس خانہ کعبہ پر ہیں اور پھر ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جن کے تلواروں کی جھنجھناہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ عباس فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت سے اس اللہ کی حمد و ثنا جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کی ولادت سے. اس ایک جملے میں مفاہیم کا سمندر ہے. عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے میرے بابا کے قدوم سے اس کو شرف بخشا. نہیں، میں نے کہا نا کہ جو چاند ہوتا ہے سورج کی موجودگی میں اپنی روشنی نہیں دکھلاتا، وہ اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا، وہ تو سائے کی طرح ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا. پتا چلا ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا. خلافت علی کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی کے لیے کوئی شرف مل گیا، کوئی مسند، کوئی تحفہ، کوئی کیفیت، کوئی منصب امیر المومنین کے صاحب کے پاس پیش کیا جائے تو کوئی علی کی عزت میں اضافے کا سبب بنے. نہیں، جو چیز علی سے منسوب ہوتی ہے اسے عزت ملتی ہے. اگر مسند خلافت پر علی آ جائیں تو مسند خلافت کو عزت ہے، اگر مسند قضاوت پر علی آ جائیں تو مسند قضاوت کو عزت ہے. یہ منشے عزت ہے، یہ منبع عزت ہے. عام لوگوں کی بات کیا، عام چیزوں کی بات کیا، خانہ کعبہ کو جو زینت و عزت دے اسے علی کہتے ہیں. اور اللہ نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا بقدوم ابی. اور اس کے بعد آگے چل کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں اے ایھا الکفرۃ الفجرہ. بات سے بات بڑھتی جا رہی ہے، طول نہیں دینا ہے. اے فاسقو، اے بدترین کافرو. عباس بتا رہے ہیں جو امام وقت کے قتل کے لیے آئے اس کو عام کافر بھی نہ سمجھو، وہ بدترین کافر ہے. اگر اسرار علویہ خدا کے اسرار و رموز کا تقاضا نہ ہوتا تو خانہ کعبہ خود چل کے ان کے پاس جاتا. ہم نے بہت بچپنے میں کوئی شعر سنا تھا، وہ پورا قطع تھا یا طویل کلام تھا، اس کے 2 مصرے یاد رہے گا. میں زیادہ شعر بہت بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے درمیان ایسا ذوق ہے تو بیچ بیچ میں کبھی آ گئے. تو اس کا 2 مصرے جو تھے وہ تو یوں کہیے، ہم سمجھتے تھے کہ شاعر تصورات میں جذباتیت میں بات کہہ رہا ہے، مگر اگر گہرائی میں جائیں تو کچھ مطلب بھی نظر آتا ہے. وہ تو یوں کہیے کہ خود ہی آ گئی بنت اسد، ورنہ کعبہ ہی چلا جاتا ابو طالب کے گھر. اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود ان کے لبوں اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. دیکھیں معرفت امام ابو الفضل عباس کے ذریعے سے حاصل کریں اور اطاعت امام کا نمونہ. تم حسین تک پہنچنا چاہتے ہو، عباس سے گزر کر جانا پڑے گا. جب تک عباس زندہ ہے میرے آقا تک نہیں پہنچ سکتے. بس مجھے جلدی سے نتیجہ لینا ہے. ابو الفضل عباس کی تمام تر شجاعت کا کمال کیا ہے کہ اتنی طاقت رکھتے ہوئے جو صرف اپنے امام کو ناراض نہ کرے. یہ نہیں، توجہ کریں، یہ نہیں کہ صرف اپنے امام کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ جو اپنے امام کی رضایت اور خوشنودی میں ایسے منہمک ہے، ایسے محو ہے کہ وہ امام کے اشاروں کا بھی پابند. آپ کو دلیل چاہیے؟ آخری جملہ اس سلسلے کا، اور یہیں سے حضرت ابو الفضل عباس کے چند مسائل کے ساتھ ہی میں جملوں کو تمام کروں گا، مسائل کو بھی، کہ آپ کو دلیل چاہیے آپ جا کے تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں. امام حسین مدینے سے جب چلے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے راستہ روکا. کچھ تانا دینے والے خبیث تھے، اچھا آپ جا رہے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا. کچھ دشمن تھے
وہ بھی اپنے انداز میں کسی طرح سے راستہ روک رہے تھے. اور آپ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ٹائپ کے لوگ اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی روک رہے تھے کہ ہم نہیں آپ خبردار نہ چاہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول، اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کا یہ چہرہ مبارک، آپ کی یہ ریش مبارک کہیں خون سے رنگین نہ ہو جائے، آپ کی جان بچ جائے. حسین بتا رہے ہیں جان بچانا کمال نہیں ہے، توحید کو بچانا کمال ہے، دین کو بچانا کمال ہے. یہاں تک کہ ایک طبقہ مولا امام حسین کو مشورہ دینے والا وہ ہے جو امام کے سچے چاہنے والے تھے، امام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. کچھ بیان آپ کو ابن عباس اور محمد حنفیہ سے ملتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ اے فرزند رسول، وہاں عراق کی جانب آپ جا رہے ہیں، بڑے فتنے اٹھے، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد مدد نہیں کی. آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو نصرت کرنی چاہیے تھی بیعت کر لینے کے بعد مدد نہیں کی. ابھی تو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت بھی نہیں ہوئی ہے، آپ نہ جائیں. اور پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو جو لوگ ذرا سا کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اپنے انداز میں ذرا سا سخت لہجے میں بھی کہتے ہیں اگر آپ کو جانے کی ضد ہی ہے، الفاظ میری طرف سے ہے، اگر آپ کو جانے کی ضد ہی ہے تو کم سے کم ان بچوں کو لے کر نہ جائیں، عورتوں کو لے کر نہ جائیں. امام نے ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیا. کبھی کہا کہ دیکھو اگر میرا کوئی کائنات میں پورے عرض پر ملجا و ماوا نہ رہے تب بھی میں رک نہیں سکتا، لما بایا تو یزید، نہ میں یزید کی بیعت کروں گا نہ میں رکنے والا. کبھی کہا اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. کہا آپ کو اگر شہادت کا شوق ہے تو آپ کم سے کم عورتوں کو، بچوں کو نہ لے جائیں. کہ اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیا. مگر میرا سوال ہے، آپ تاریخ کی کسی جھوٹی روایت میں، کسی ناصبی دشمن اہل بیت کی روایت میں کہیں نقل کر دے کہ مدینے سے لے کر مکہ تک، مکے سے لے کر کربلا تک، کربلا میں قیام کرنے سے لے کر خیمے لگنے تک، پھر خیموں کے ہٹائے جانے تک، پانی کی بندش کے بعد شب عاشور سے صبح عاشور سے عصر عاشور تک، کسی جھوٹی روایت میں ابو الفضل عباس آگے بڑھے ہوں، ایک مشورہ دیا ہو، کوئی پیغام دیا ہو، کوئی اپنی ناصحانہ نصیحت کی ہو، مولا اتنا خطرناک معاملہ ہے، میری شہزادی جناب زینب بھی ہے، میری بھتیجی سکینہ بھی ہے، آپ کے لاڈلے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی پیاس کا کیا ہوگا. آپ نے ذرا سا غور کر لیں، آپ نے جو بیعت سے انکار کر کے اتنی سختی کے ساتھ قیام کیا ہے، کچھ تو غور کر لیں. کوئی آپ نصیحت، کوئی مشورہ، کوئی پیغام، کوئی بات آپ ابو الفضل عباس کے ذریعے سے سن ہی نہیں سکتے. ہاں جب ظالم نے امان نامہ دیا تو اس ظالم کو دف کیا اور اس امان نامے کے بدلے میں اپنی جانب سے ارشادات فرمائے، رجز پڑھا، مولا کی نصرت میں رہے. جہاں جہاں بھی عباس کو جلال بھی آیا، چاہے ولید کا دربار ہو، خیمے ہٹانے کے موقع پر ہو، پانی کی بندش پر ہو، حر نے جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا وہاں شجاعت دکھائی ہو، ہر جگہ پر ابو الفضل عباس نے حسین کے اختیار کا اعلان کیا ہے. کبھی امام حسین کے اشاروں سے آگے نہیں بڑھے ہیں. تو ابو الفضل عباس کی وفاداری کا درس ہمیں کیا ملتا ہے؟ کبھی ہم بھی یہ نہ سمجھے میرا دل نہیں مانتا. بھئی اگر دین ہے تو تسلیم کا مطلب یہ ہے، سبمیشن کا مطلب یہ کہ جو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اسے انجام دوں. اگر میں اپنی ذمہ داری اپنی طرح سے نہیں سمجھ پاتا ہوں تو جو قرآن اور حدیث اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر سمجھانے والے علماء اور مراجع ہیں، جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو انجام دیں، دین کے سامنے تسلیم ہو جائیں، اپنے جذبات بھی نہ ہوں بلکہ مکمل تسلیم ہو. امام کو مشورہ بھی نہ دیا جائے، امام سے صرف لیا جائے. امام کی بارگاہ میں کچھ دینے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عباس کی اطاعت کا کمال تھا. شاید اسی لیے اللہ نے باب الحوائج بنا دیا کہ ان کی حاجت تھی نہ تمنا علی تھے. اتنی طاقت رکھتے ہوئے اپنی طاقت کا مکمل اظہار کا موقع نہیں ملا. کوئی بات نہیں، اصل طاقت تو یہی تھی کہ اپنے آقا کے مطیع و فرما بردار رہتے. ہاں گئے بھی تو کس لیے گئے؟ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے. 40 کی تاریخ ہے، لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے. اللہ اکبر. عظمت ابو الفضل عباس کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تاریخ میں ایک لفظ ملتا ہے، یہ مسائل کے بیچ سرسری طور پر کبھی ہم گزر جاتے ہیں. امام حسین جب سرانے پہنچے تو ایک لفظ استعمال کرتے، بے نفسی انتا، اے میرے بھیا عباس میں تم پر قربان جاؤں. بان الانکسار علی وجہ الحسین. جب عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو حسین کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو رہے تھے. کیوں نہ ہو عباس،
اس دلیر ماں کا بیٹا ہے جس کو بھی جب اس ماں کو بھی خبر شہادت پہنچی، کربلا کے بعد لٹا ہوا قافلہ پہنچا، بشیر مدینے کے گلیوں سے گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک بیٹے کا نام لے کر پوچھتی کیا فلاں بیٹا آیا ہے؟ تو کہا جواب دیا جاتا نہیں آیا، جواب دیتی کوئی بات نہیں، قربان جائیں میرے آقا حسین پر، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، یہاں تک کہ جب بشیر نے کہا تیرا آقا حسین بھی شہید کر دیا، تب ایک مرتبہ آہ بلند ہوئی، حسرت سے اعلان کیا اے بشیر تو نے میری رگے قلب کو قطع کر دیا، ہائے میرا آقا حسین۔ عزادارو 40 قافلہ پہنچا، مسلسل آپ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، مختلف طریقوں سے مراسی میں، نوحوں میں، سلام میں، مختلف مجالس میں مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر میں اس جملے کو دہرا دیتا ہوں، عام چاہنے والے نام حسین سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت میں امام حسین کی ظاہر ہے کہ شہادت سے ہزاروں سال پہلے جناب آدم کو جب پنجتن کے نام گنائے جانے لگے، جب پنجتن کے نام کی تلقین ہونے لگی، تو جیسے ہی 5ویں نام پہ پہنچے آدم ایسے روئے جیسے ایک ماں جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ اے نبی خدا آدم، حسین کی شہادت سے ہزاروں سال پہلے سے حسین کا نام سنا، ذرا زینبیہ نے تو کبھی 11 محرم سرانے، تو کبھی نیزے پہ سر کو دیکھا، اور 40 کو جب قبر حسین پر پہنچے ہوں گے تو کیا عالم رہا ہوگا۔ عزادارو آئیے امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت اور پرسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ 40 ویسے بھی پرسے کی تاریخ ہوتی ہے نا، عام طور پر کسی مرحوم کا چہلم ہوتا ہے تو چاہنے والے وارث کو پرسہ دیتے ہیں، وہ وارث اعزا زمانے کا امام جو زیارت میں فرماتا ہے میرے جد مظلوم حسین، ہر صبح و شام میں آپ کے غم میں روتا ہوں، اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو بدلت دموع دما، میری آنکھوں سے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ مولا آپ نے شہادت حسین کو سنا، مولا اپنے سید سجاد کے دل سے پوچھئے، اہل حرم کے دل سے پوچھئے، ذرا اپنی پھوپھی زینب کے دل سے پوچھئے، مولا ہم گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے۔ ہمیں اتنی توفیق نہ مل سکی کہ خاص مخصوصی 40 میں مولا کی زری کے قریب جائیں اور قریب سے اس قبر شش گوشہ کے مقابل کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ سکیں۔ اللہ ہر سال انشاءاللہ ہماری زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ عزادارو ایک دن ہے 72 کا چہلم ہے، ام فروا ہم سے تعزیت قبول کرو، ام سلمہ کو قاسم کا پرسہ، کون قاسم جس کا بدن پامال ایسے ہوا، کہا گیا جس کی دائی پسلیاں بائیں جائیں۔ علی اکبر کا 40، ماں کے حوالے سے علی اکبر کتنے عظیم، باپ کے حوالے سے کتنے عظیم۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں اس لفظ کا اور اس جملے کا انشاءاللہ غلط مطلب نہ نکالیں، کہ حسین شمر ظالم ملول کی خنجر سے بعد میں ذبح ہوئے، حسین کا دم تو اسی وقت نکل گیا تھا جب علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ علی اکبر باب الحسین ہے، کہا گیا کہ کئی بار حسین نے علی اکبر کے چہرے کے بوسے لیے، جب سرانے پہنچے حسرت سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا، بیٹا علی الدنیا بعد کلافا، اس دنیا پر خاک ہو تمہارے بعد۔ چہرے کو اٹھایا، پھر اپنے بیٹے کے لبوں پہ لب رکھ دیے، بیٹا تم تو دنیا سے چلے گئے اور اپنے بابا کو اکیلا چھوڑا۔ عجیب حسرت کا کلام ہے۔ پھر ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، مظلوم نے اپنے رخسار بیٹے کے رخساروں پہ رکھ دیے، بیٹا لعن اللہ قوما قتلوک، خدا غارت کرے اس گروہ کو۔ یہ تو باپ کا دل تھا، ام لیلہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب قائد خانہ شام میں علی اکبر کا سر آیا تو شام کی عورتوں میں سے کسی نے بلند آواز میں کہہ دیا،
تفصیلات زینب بیان کر رہی ہیں امام حسین کی قبر مطہر پر، تو ہوتی ہے نا ایک راز و نیاز کی بات ہے، یہ تصور ہے، یہ زبان حال ہے، زینب نے بیان کیے ہوں گے نا، بھیا حسین تمہارے بعد میں کوفے کے دربار گئی، قید خانہ شام میں ہند بھی ملنے کو آئی، بھیا کہیں آپ کا چاہنے والا مل جاتا تو وہ آپ کے سر کو ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھ پا رہا تھا، بھیا میں نے بڑے دکھ سہے ہیں، بھیا بچوں کو تماچے لگتے تھے، اب آیا وہ شرابی کا دربار، وہ کرسی نشینوں کا مجمع، بھیا مدینے سے ساتھ آئے تھے نا، نہیں پوچھو گے کیسے؟ اے بہن زینب تم نے امام کی حفاظت کی اور دربار شام میں اہل بیت اور قرآن کا پیغام پہنچا کر اہل بیت کی اور حسین کی جیت کا اعلان کیا۔ زینب بیان کر دیے بس آخری جملہ، عزادارو سید سجاد نے اشارہ کیا اب سواریاں آمادہ کی جائیں، 3 دن تک ماتم ہوتا رہا، کوئی اپنے وارث کی قبر سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہے، مگر امام کا اشارہ ہے۔ میں مجلس تمام کر چکا، آنے والی تاریخوں میں آپ مدینے پہنچنے کے مصائب سنیں گے، مگر ایک جملہ سن لیں، ایک راز، ایک درد اور ایک گفتگو، ایک زبان حال جناب زینب کی قبر حسین پر۔ بھیا نہیں چلو گے؟ اب زینب کیسے تنہا جائے گی؟ بھیا سواری پر سوار نہیں کراؤ گے؟ بھیا مدینہ جا کر زینب کیا جواب دے گی؟ جب تیرے علی اکبر کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں مدینہ کی عورتوں کو تمہارے بارے میں کیا خبر دوں گی؟ بھیا مراد کی تاریکی میں جب میں جاتی تھی نا ماں کی قبر پر، نانا کے روزے پر، تو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے نا بھیا، یہ زینب اکیلے کیسے جائے؟ زینب کا ایک بیان قبر حسین پر اور ایک جملہ رسول اللہ کے روزے پر، جب قافلہ مدینہ پہنچا، لٹا ہوا قافلہ، تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، سید سجاد نے مصائب بیان کیے، یہ سب تفصیلات، لیکن جب زینب اپنے نانا کے روزے پہ پہنچی، اللہ ان آہوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے ہیں، بانیان و حاضرین کی، تمام آرگنائزرز کی، والنٹیئرز کی، ذکر سنانے والے سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم کو ہماری آئندہ نسلوں کو راہ حسینیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور طاقت میسر فرمائے، دنیا کے ہر رضا خانے اور رضادار کی حفاظت ہو، زائرین و زیارت گاہوں کی حفاظت ہو، علماء کرام مراج اعظام کی حفاظت و نصرت ہو، ہم اس قابل بن جائے کہ زمانے کے امام وارث حسین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو، ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے درجات بلند ہوں، عزادارو ہماری تمام حاجتیں برائیں، انشاءاللہ جس کی جو بھی حاجت ہے، آج 40 کی تاریخ ہے، حسین کا 40 ہے، شہداء کربلا کا 40 ہے، باب الحواج ابو الفضل عباس کا ذکر ہوا ہے، صابرہ شاکرہ زینب کا ذکر ہوا ہے، ان عظیم اور ان مظلوم شخصیتوں کے سائے میں اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کرے، جس کے گھر میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، بچوں کی تربیت کے وسائل فراہم ہوں اور ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا رہے۔ بس عزادارو زینب ایک مقام پر، کبھی آپ تصور کریں امام حسین کی قبر پہ ایک بیان کرتے ہوئے، اور جب زینب نانا کے روزے پر پہنچی ہوں گی تو کیا عالم رہا ہوگا؟ بچپنے میں کھیلا ہے نا حسین کے ساتھ رسول کی آغوش میں، زینب نے دیکھا ہے نا کہ رسول کبھی حسین کے سینے کا بوسہ لے رہے، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کا بوسہ لے رہے، کبھی حسین کے سینے اور گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی دوش پر بٹھا رہے ہیں۔ جب زینب رسول کی قبر پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہو رہا ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب رسول کے روزے کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور اس کے بعد دروازے کو دستک دی، دستگیرے کو ہلایا، ایک آنکھ کھینچی، یا جدہ انی ناعیت الیک الحسین، اے نانا میں اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر تمہیں سنانے کو آئی ہوں۔ بی بی اپنے نانا کی قبر میں پہنچی، میں تفصیل نہیں، اور اس کے بعد جب ایک دکھ زدہ غم دیدہ ایک دکھیاری زینب ماں کی قبر پہ گئی ہوگی، ایک ماں سے اتنی لمبی جدائی کے بعد ظاہر درمیان میں کیفیتیں تھیں، کہیں کہیں جناب سیدہ کی نشانیاں، آثار، آوازیں اپنی جگہ پر، لیکن جب ماں کی قبر پہ پہنچی گویا ایک بیٹی اتنے مصائب سہنے کے بعد جب ماں کا دامن مل جائے، جب ماں کی آغوش مل جائے، تمام دل کی حسرتیں زبان پر آ جاتی ہے۔ اماں میں دیکھ
Hussein
چلوں میں تیری آنکھ تے روئی نہیں میں تیری آنکھ تے روئی نہیں آج رومن آئیاں حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے آئیاں حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے گئی شام دے پاسے رسن جو باری میں بیٹھیا اپنی قبر دیا ویر میں ویر شام دفن تھی سا میں ویر شام دفن تھی سا تے کو دفن آئیا حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے آئیا حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے آئیا حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے آئیا بھئی حسام دے پاسے حسن جو باری رہے میں گیا اپنی قبر دیا ویر میں ویر شام دفن کیسا میں ویر شام دفن کیسا تے کو دفن آئیا حسین ویر میں چلوں تیرا کرنے آئیا حسین ویر اور محمد وآل محمد صلوات یا حسین 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 یا حسین
सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर जिन्होंने मौला मातियो मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं 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 मैं बचावांगी पढ़ो नाम मोला बेटा पढ़ो हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी 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 कफन वीर तेरा झेलम कफन वीर तेरा झेलम आमनागी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी कफन वीर तेरा झेलम कफन वीर तेरा झेलम आमनागी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी कफन वीर तेरा झेलम कफन वीर तेरा झेलम आमनागी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी हुसैन वीर दे सजदे नूं मैं बचावांगी
ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਾਫੀਓ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਏ ਤੂੰ ਲਾਇਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਲਾਇਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਏ ਕਾਫਰ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਜੇਲਮ ਏ ਕਾਫਰ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਜੇਲਮ ਆ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਏ ਤੂੰ ਲਾਇਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਲਾਇਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਏ ਕਾਫਰ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਜੇਲਮ ਏ ਕਾਫਰ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਜੇਲਮ ਆ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਆਮਨਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਲਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ ਲਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ ਦਸਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਸਭ ਪੜ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਅਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਆਮਨਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਰੋਈ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂਗੀ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਆਮਨਾਵਾਂਗੀ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂਗੀ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ जनाब मुलाओ कदम कदम आओ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ आओ बेटा शाबाश आओ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ हॉल में जाओ बेटा हॉल में जाना है ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ हाजी ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ कान करके जनाब मौला ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਬੇਕਫਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਮ ਆਮਨਾਵਾਂਗੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ हाजी कान करके जनाब मौला कायम करके ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੋਲ आजा बात ਤੇਰਾ ਬੇਬੀਏ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸ ਤੇਰੀ ਵੀਰਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸ ਤੇਰੀ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗੀ बिस्मिल्लाह
سجدے نو میں بچاواں آؤ بیٹا ہال میں آؤ، ہال میں آؤ بیٹا، ہال میں آؤ۔ دے سجدے نو میں بچاواں حسین دے سجدے نو میں بچاواں اے کافری تیرا جیلم اے کافری تیرا جیلم آمنا گی یو ماتا کے ماتیو، حسین ویر دے سجدے آؤ ہال میں آؤ بیٹا، اکبر چلو چلو اکبر چلو۔ حسین ویر دے سجدے پانی لے جاؤ، حسین ویر دے سجدے میں بچاواں حسین بیٹا زیارت آگے لاؤ۔
بچا